وہ عمران خان ہے. اس نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی ہیں جو کسی اور مولوی نے یا کسی لیڈر نے یا کسی اور سیاستدان نے ہمیں نہیں سکھائی. اس نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا کہ یہ جو ہے ایک کامیاب انسان کے لیے یہ سیدھا راستہ ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے ایز یو نو ویل کہ وہ قرآن مجید کا راستہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. اس نے ہمیں اس طرف لے کر گیا. وہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں اس کی تقریریں, وہ اپنی قوم کو کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو اور کیا چیز نہیں کرنا ہے, ڈو اینڈ ڈونٹس وہ آپ کو بتا رہا ہے. مگر اب آپ کے اوپر ہے یہ امپلیمنٹ آپ نے کرنی ہے. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر پارٹی کے لیے پھر اس طرح کی قربانی دینی پڑی, دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ سینہ حاضر ہے بھائی. 26 نومبر کی آپ بات کریں, میں وہاں پر موجود تھا, ٹھیک ہے, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہاں پر کچھ لوگوں کو اپنی زندگی کی بازی ہارتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی آ گیا سب کچھ, آپ لوگوں نے, میڈیا نے بھی دیکھا, انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں موجود تھی. جس طرح کی وہاں پر مطلب ظلم اور زیادتی کیا جا رہا تھا, فسطائیت کا نظام وہاں پر قائم کیا جا رہا تھا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار یہ میں اپنے ملک میں کھڑا ہوں یا کسی انڈیا کے بارڈر کے یا انڈیا کے اندر کھڑا ہوں. ہمارے ساتھ یہ فسطائیت کی گئی ہے وہاں پر وہ لوگ جو پٹھان, آپ کو پتہ ہے ٹوپک جمع قانون ان کا نعرہ ہے کہ بندوق ہمارا قانون ہے, ہمارا زیور ہے. مگر ان لوگوں میں سے کسی کے پاس سنگل وہ نہیں تھا, ہتھیار نہیں تھی. وہ لا سکتے تھے ساتھ, اتنے زیادہ تھے, ایک گولی بھی چلاتے تو ان میں سے ایک نہ ایک دو جاتا, مگر کسی نے کوئی گولی نہیں چلائی. یہ اذانیں ہو رہی ہیں, میں اس چیز کو اللہ کو شاہد بنا کر, گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی گولی نہیں چلائی. اور آپ بات کرتے ہیں 9 مئی والے دن ہم پہ جو ایلیگیشن لگائے گئے, آپ سنیں کہ شناخت پریڈ والے دن پولیس والا آگے کہہ رہا ہے سر اس نے 4 فوجیوں کے سر پھاڑ دیے ہیں. مجسٹریٹ نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے کہا سر 4 فوجیوں کے سر پھاڑ دیے. آپ یقین کریں کہ وہ مجسٹریٹ بھی ہنس پڑا, پورا ہال ہنس پڑا, اور جو ساتھ ان کے آئے ہوئے تھے پولیس والے وہ بھی ہنس پڑے کہ یار یہ تو, اس نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے یار یہ مجسمہ اٹھا کے لے کر گیا, اپنے گھر لے گیا مجسمہ. کیا تھا اس مجسمے کو؟ بھائی میں تو وہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجسمہ تھا کدھر بھائی, وہ تو وہیں کا وہیں لگا ہوا ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ڈنڈے اٹھا کے جو ہے نا گیٹ پہ مارے. بھائی گیٹ پہ مارے, تیرے پاس کوئی ویڈیو ثبوت, کوئی آڈیو ثبوت, کوئی میرا چہرہ, کوئی ایسی چیز؟ آپ یقین کریں یہ صداقت بھائی ہیں, صداقت بھائی کو بھی یہ اٹھا کر ایسے گھر سے لے کر گئے ہیں. کوئی کسی کے گھر میں کیسے گھس سکتا ہے؟ چار دیواری کا کوئی خیال نہیں ہے بھائی. ہمارے گھر میں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے, کیا تمہارے گھر کی عزت ہے؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ پھر میں بھی کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگ پھر کہیں گے کہ یار یہ قمر نے زیادتی کی ہے. ہم ان سے احتجاج کرتے ہیں, کر کے کرتے ہیں. کیا چاہتے ہیں اب تک تو ہمیں آپ لے آئے ہیں, اب سے بھی آگے, اب یہ بھی نہ کرنے دیں آپ ہمیں. تو بس یہ کہ آپ سے ریکویسٹ ہے, جان چھوڑیں, پاکستان کو اوپر جانے دیں, خان صاحب کو باہر نکالیں. دیکھیں ان کا بھی ٹرائل لینا چاہیے نا, وہ اتنا بڑا نعرہ لگا رہے ہیں, اتنی بڑی کاز لے کر جا رہے ہیں, ان کا بھی تو ٹرائل ہونا چاہیے نا میرے بھائی. آپ ان کو موقع دیں, آپ ان کو موقع نہیں دے رہے. کووڈ میں جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کو آگے لے کر گیا ہے, دنیا کے 3 بڑے ملک جس میں ایک پاکستان ہے جس نے کووڈ میں سب سے بہترین طریقے سے ٹیکل کیا ہے کووڈ کو. آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کووڈ میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کووڈ بھی ہے, اور اس نے بہت سمارٹ طریقے سے کام کیا. دنیا میں اس کا نام ہے, اس وقت دنیا میں وہ ایک بڑا لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے. آپ کو کون جانتا ہے یار؟ نواز شریف صاحب کو کون جانتا ہے؟ آپ کی کرپشن کی فائلز ہر جگہ پر کھلی ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب, یہ کوئی طریقہ ہے ایک وزیر اعظم کے کرنے کا یار؟ پھر عوام ان کی بجائے نہ تو پھر کیا کرے, ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب دیکھ لو, عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے, ان کو یہ 26 نومبر کا میساکر کرنا تھا ان لوگوں نے, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس سے پہلے صدر صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہیں. یہ قوم کے نمائندے ہیں, آپ خود بتائیں کہ یہ اپنے مفاد کو صرف حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کے جو ہے نا قربانیوں پہ قربانیاں دیے جا رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں بھی یہ انہوں نے کیا, 26 نومبر میں بھی یہ کیا, اور جو لوگ ساتھ مل رہے ہیں وہ کیا ساری زندگی زندہ رہیں گے؟ ساری زندگی زندہ رہیں گے؟ اللہ کے آگے انہوں نے جواب نہیں دینا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے, یار یہ تو سب سے بڑا فیکٹ ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. آپ اللہ کے آگے حاضر ہو کے یہ جو ہمارے جسٹس صاحب گئے ہیں پیچھے, کیا نام تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اللہ کی قسم بھائی, ننگا نظام, ننگا انصاف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اپنے پاکستان کا.
ایک مسلم کنٹری ہونے کے باوجود ہم لوگ 143 144 پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے یہ سارا کچھ کہ قمر بھائی اور یہ 20 لڑکے ود بما ولدیت، ایک کانسٹیبل ہے، ٹریفک سارجنٹ ہے، وہ بتا رہے یار 20 نمبر گلی کے اندر ایک گھر کے اندر یہ 20 لوگ بیٹھ کے، ان کے والد کا نام یہ تھا اور یہ جو ہے نا وہاں پر دہشت گردی کا پلان کر رہے تھے، اور جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات ہو رہی ہے۔ 2 ایس ایچ اوز ہیں بڑے تھانے کے، سول لائن اور ریس کورس سے، وہ کہہ رہے ہیں سر ہم نے ان کو 20 نمبر گلی سے اٹھایا ہے رات کو، جبکہ وہ ہمیں جیل کے باہر سے گن پوائنٹ پہ لے کر گئے ہیں گجرات، ہمیں باہر سے اٹھایا ہے سر۔ تو جج صاحب نے کہا اچھا، ہم نے کہا جج صاحب ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا جج صاحب یہ 2 بندے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے پاس، یہ عدالت کی توہین ہے یا میں چیخنا چلانا شروع کر دوں یہ عدالت کی توہین ہے؟ یہ 2 بندے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے۔ جج صاحب کے کیا ریمارکس ہیں؟ جج صاحب نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے جھوٹ بولو؟ ہم بڑے یار وہ ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اب رہائی یہیں سے ہماری ہتھکڑیاں کھل جائیں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جج صاحب نے 14 دن کے لیے ہمیں بھی جوڈیشل کر دیا۔ ہم نے کہا جج وہ زبردست ہم نے ان کو کلیپس کیا۔ ایٹ دا اینڈ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ہمارے پاکستان کا نظام جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ننگا ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ننگا دیکھ لیا ہے نظام۔ تو بڑی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، جو بھی جو کرتا دھرتا ہے ہمارے ملک کے، دیکھیں آپ کرتا دھرتا نہ بنیں، اللہ اور اس کے رسول کو کرتا دھرتا بنائیں۔ آپ 1973 کے آئین کے مطابق، جو قرآن اور رسول کے مطابق جو ہمارا نظام قائم ہونا تھا پاکستان کے اندر، جو لا سسٹم ہونا تھا یا ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں وہ کام کرنے تھے، اس بیس کے اوپر کریں۔ آپ بتائیں قرآن کے، آپ نے کہا نا قرآن کے بیس کے اوپر سارا 1973 کا آئین لکھا ہوا، تو کیوں نہیں قرآن کے بیس کے اوپر آپ لوگ پاکستان کے اندر سسٹم لاگو کرتے؟ کیوں نہیں شراب کو بند کرتے؟ کیوں نہیں زنا کو بند کرتے؟ کیوں نہیں سود کے نظام کو بند کرتے؟ کیوں نہیں حرام خوری کو بند کرتے؟ رشوت کو کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ ہاؤ اٹس پاسبل کہ یہاں پر آپ مدینہ کی ریاست ڈیولپ کریں گے؟ وہ جو نعرہ مار رہا ہے اس کو کرنے دو، وہ یہی چیز کرنے آ رہا ہے کہ یہ سارے سسٹم کو کولیپس کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ لوگ کرنے ہی نہیں دے رہے اس کو۔